الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین وصحبة المنتجبین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. وصلی علی ائمۃ المسلمین وحماة المستضعفین وہداة المؤمنین وصلی علی بقیۃ اللہ فی الارضین. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونظم امرکم. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. خطبہ اول کی ابتدا میں سب سے پہلے میں اپنے نفس اور پھر آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. یہی وہ سفارش ہے، یہی وہ وصیت ہے جو ایک مومن دوسرے مومن کو کرتا ہے اور اسے کرنا چاہیے. آج کا دن بابرکت دن ہے، سعادت والا دن ہے. ولادت با سعادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے، جس کی مناسبت پر میں آپ تمامی خواتین و حضرات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اس عظیم شخصیت اور پرسنالٹی کو سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل قرار دیں اور اپنی زندگی کو خوبصورت اور کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم ہستیوں کے ذریعے سے دین مبین اسلام کا پیغام اور قرآن مجید کے آیتوں کو اور صورتوں کو ہم تک پہنچایا. یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں جنہوں نے صبر کے ذریعے سے مصائب کو برداشت کر کے دین کی عزت اور دین کے وقار کو ہم تک پہنچایا ہے. آج جو ہمارے پاس دین ہے، جو آج ہمارے پاس ریلیجن ہے، یہ شستہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، کمپلیٹ اور پرفیکٹ ریلیجن جو ہمارے پاس موجود ہے. اس کے پیچھے کئی شخصیتوں نے، کئی پرسنالٹیز نے کام کیا ہے، محنت کی ہے. ان کی محنتوں کا نتیجہ اور ان کی محنتوں کا جو پھل ہے وہ آج ہمیں مل رہا ہے. ان عظیم شخصیتوں میں سے ایک شخصیت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے. اگرچہ دین مبین اسلام میں جہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں خواتین کے رائٹس کی بات کرتے ہیں،
اور ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ایک نظر چاہیے ہمیں کہ ہم تاریخ پر ڈالیں کہ جہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا و حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ایک ایسا ٹرائنگل ہے خواتین کے لیے، ایک ایسا مثلث ہے جس کے سائے میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے اور ہماری زندگی کے ہمیں اصول ملتے ہیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی جو آج بہت لوگ بات کرتے ہیں، ویمنس رائٹ کے بہت لوگ بات کرتے ہیں، فیمنزم کے بہت لوگ بات کرتے ہیں، ترقی دینا چاہیے اور خواتین کو آگے لانا چاہیے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک نگاہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی پر ڈالیں۔ کہیں بھی کوئی پابندی، کوئی رکاوٹ آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ احساس ہوگا کہ جو مقام بزنس میں، جو مقام ایڈمنسٹریشن میں، جو مقام اپنی بزنس کو پھیلانے میں اس بی بی نے حاصل کیا تھا، شاید تاریخ میں ویسی وہ مقام ہمیں کسی اور خاتون کا نظر نہیں آتا ہے۔ آج جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، اپنے آفس میں کسی خاتون کو سیکریٹری بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بزنس ویمن بنانے کے لیے کوئی بھی آج تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت زمانے میں جہاں پر ابھی اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس بی بی نے بتایا کہ نہیں، پاک و پاکیزگی کے سائے میں، طہارت کے سائے میں، ایمان کے سائے میں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھتے ہوئے، دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے یہ خاتون ترقی کر سکتی ہے، ایک خاتون آگے بڑھ سکتی ہے، جس کا نام اور جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے کہ یہ خاتون مجاہدہ تھی، جس نے جہاد کیا ہے۔ نہ تنہا جہاد بزنس میں جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، سٹرگل کیا، اپنے بزنس کو پھیلایا، حلال رزق حاصل کیا، پاک رزق حاصل کیا، اس لیے کہ جس رزق کو اللہ قبول کر لیتا ہے، جس پیسے کو اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے، وہ کنڈیشن یہی ہے کہ وہ حلال ہو اور پاک ہو۔ نہ تنہا اللہ نے ایکسیپٹ کیا اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد اللہ نے اسے اپنی ذات سے ریلیٹ کیا کہ اے رسول، جب تمہیں ضرورت تھی فائنانشیل سپورٹ کی، جب تمہیں ضرورت تھی مال کی جس کے ذریعے سے تم لوگوں تک تبلیغ کر سکو، پیغام پہنچا سکو، ہم نے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے۔ اللہ نے اس مدد کو ایکسیپٹ بھی کیا، اپنے آپ سے منسوب کیا، اور پتہ چلتا یہ مال پاک بھی تھا، حلال بھی تھا، اور دینے میں انٹینشن بھی کلیئر تھا، اخلاص اور سنسیئرٹی بھی اس میں موجود تھی۔ حاصل کیا، مال کو کمایا اور طاہرہ کا لقب پایا اس وقت جہاں پر لوگ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، گناہوں میں ملوث تھے، خون بہانا، خون ریزی کرنا، در حقیقت لوگ اس کو افتخار سمجھتے تھے۔ ایسے موقع پر آپ نے اپنے کردار کو بچایا اور ترقی کی ہے، اور آج کی عورتیں بھی ایک نمونہ بنا سکتی ہیں اس بیوی کو، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، کہ بزنس میں آگے بڑھ سکتی ہیں، ایجوکیشن میں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ کون کہتا ہے دین مبین اسلام روکتا ہے؟ لیکن صرف ایک سائٹ کو نہیں دیکھنا ہے، چلو بزنس کی ترقی کریں، اس کے بعد دین چلا جاتا ہے تو چلا جائے، مذہب جاتا ہے تو چلا جائے، وقار جاتا ہے تو چلا جائے، عزت جاتی ہے تو چلی جائے، غیرت چلی جاتی ہے تو چلی جائے۔ نہیں، اپنے اصولوں کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کرے، چاہے انسان پریشان ہو، دیر سے آگے بڑھے، مشکلات کا سامنا کرنے پڑے، انسان کو چاہیے کہ وہ ساری شخصیت کو، کمپلیٹ شخصیت کو ایکسیپٹ کرے، ایک گوشہ نہیں۔ کبھی کبھار انسان کوشش کرتا ہے کہ جو اپنے مطلب کی چیزیں ہیں کسی پرسنالٹی سے لے لیتا ہے اور دوسری چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں، جسے اللہ نے نمونہ قرار دیا ہے، پیغمبر اسلام نے جس خاتون کو تمام روئے زمین پر افضل ترین خواتین میں شمار کیا ہے، ان کی کمپلیٹ لائف کو لیں، کمپلیٹ زندگی کو لیں، آگے بڑھائیں۔ اگر بزنس کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، حتیٰ بعض ہمارے اسکالرز نے کہا ہے ایک یونیورسل بزنس کا کانسیپٹ حضرت خدیجہ نے دنیا کو پیش کیا تھا۔ اس وقت آپ کے کاروان اور آپ کے قافلے یمن جاتے تھے، آپ کے قافلے سیریا جاتے تھے، اور آپ سب لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن اچھا تھا اور لوگ بزنس کرتے تھے۔ تو دوسری شخصیت، پرسنالٹی کو جس کا تعارف پیغمبر اسلام نے بار بار کروایا، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تھا۔ وہ علمی اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے، عفت کے اعتبار سے، کس طرح ایک گھریلو زندگی، کس طرح ایک گھر میں خاتون زندگی گزار سکتی ہے،
کون سے پرنسپلز ہیں جس کے سائے میں ایک کامیاب گھر کو بنایا جا سکتا ہے اور اس کو بطور نمونہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ نمونہ پیش کیا آپ بی بی نے، نہ تنہا ولایت کے سائے میں آپ نے زندگی گزاری، لیڈر کا سپورٹ کیا، لیڈر کے سپورٹ میں اپنی جان فشانیاں کی، سیکریفائسز دی ہیں آپ نے، اور یہ بھی بتایا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، ایک گھر کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے، ایک گھر کو کیسے سجایا جا سکتا ہے، آئندہ کا سوچنا چاہیے۔ ایک ماں کے اندر جو پروردگار عالم نے ہنر رکھا ہے، آرٹ رکھا ہے، وہ بچوں کی تربیت کا ہے، بچوں کو ٹرین کرنے کی ذمہ داری اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باپ کو بھی دی ہے، باپ بھی ذمہ دار ہے، لیکن ایک ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے غیر مستقیم انڈائریکٹلی ایک ماں میسنجر ہوتی ہے بچے کے لیے، ماں رسول ہوتی ہے بچے کے لیے، ایک پروفٹ کا کام انجام دیتی ہے۔ 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا، حلال رزق، عبادتوں کی طرف توجہ کی تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، وہ غذائیں کھائیں جس کے ذریعے سے بچے کو تندرستی ملے، بچہ صحیح و سالم شکم میں ہو۔ 2 سال تک دودھ پلایا، خون جگر پلایا ماں نے اپنے بچے کو تاکہ بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو، بچے کا بدن مضبوط ہو، اسے ٹرین کرنے کی کوشش۔ 3 سال تک ماں جو ہے در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک میسنجر بن جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک پروفٹ بن جاتی ہے تاکہ بچہ تربیت کر کے مضبوط ہو کے آگے بڑھے۔ ماں چاہے تو ایک بچے کی تربیت کے لیے اتنا آگے بڑھ سکتی ہے کہ اپنی جان کو بھی قربان کرے گی بچے کے تحفظ کے لیے اور بچے کی تربیت کے لیے، اپنی خوشیوں کو قربان کر دے گی، اپنے خواہشات کو قربان کر دیتی ہے ماں کے اندر وہ آرٹ، وہ ایموشنز، وہ جذبات، وہ عواطف اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ ایک گھر سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے ماں کو کافی ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں اور لگانے بھی چاہیے کہ ہم تقسیم کر لیں کاموں کو، تم باہر کا کام کرو ہم گھر کا کام کریں، یا تم گھر کا کام کرو ہم باہر کا کام کریں۔ یہ زندگی گزارنے کے لیے ہیں، اچھی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنا ہو تو انسان کے اندر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو انسان لے کر آئے باہر، جو انسان کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت جو رکھی ہے اس نعمت کو باہر لے کر آئے، کام کرے، محنت کرے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں وہ گھر جس نے اپنے بچوں کی تربیت کے ذریعے سے دنیا والوں کو نمونے پیش کیے، دنیا والوں کے لیے آئیڈیل پیش کیا، ایسی تربیت کی ہے کہ ایک بچہ کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین اور کوئی زینب اور کوئی ام کلثوم۔ ان کی لائف کو اگر دیکھیں گے، پریکٹیکل لائف کو، پتہ چلے گا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور کس نے تربیت کی ہے اور کیسے تربیت کی ہے کہ بچے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس رخ کی طرف بھی میں نے ٹرائنگل اس لیے بتایا کہ ہم ایک شخصیت کو لیں اور اپنے کام کو بنا لیں اور دوسری شخصیت کو چھوڑ دیں، نہیں، ایک اسلامک ایک ٹرائنگل ہے، ایک مثلث ہے۔ حضرت خدیجہ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بزنس بھی کریں، اپنے دامن کو بھی بچائیں، ایمان بھی مضبوط ہو، لیکن گھر کی ذمہ داریوں کو بھی نہ بھولیں۔ بچوں کو ٹرین کرنا بھی ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری ذمہ داری آتی ہے اسی ٹرائنگل کا ایک اور اینگل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ دین کو پہنچانے میں اور دین کے مشن کو آگے بڑھانے میں نہ تنہا اپنے گھر میں اور گھر کے باہر جو ماں کام کر سکتی ہے، شاید ایک مرد وہ کام نہیں کر سکتا، وہ باپ کام نہیں کر سکتا۔ کس طرح دین کی تبلیغ کی جائے، کس طرح دین کو آگے بڑھایا جائے، کس طرح دین کو پروپاگیٹ کیا جائے، اگر ذمہ داری نبھانی ہے تو یہ خاتون یقین مانیے گا وہ ذمہ داری نبھاتی ہے۔ اکثر آپ اس بات کا اعتراف کریں گے، ہمارے اندر جو مذہب آج موجود ہے، ہمارے اندر جو عقیدہ موجود ہے، ہمارے اندر جو ایمان موجود ہے، اگر ہم سے سوال کیا جائے یہ کس کی دین ہے، آپ نے کہاں سے سیکھا، کہاں سے حاصل کیا، پہلا لفظ جو ہمارے لبوں پر آنے والا ہے وہ ہماری ماں کا ہے۔ پہلا نام جو ہماری لبوں پر آنے والا ہے وہ ماں کا ہے۔ نہیں، اس سے باہر جائیے، مدارس میں جائیے، سکولز میں جائیے، جو بچوں کو سکھانے میں، بچوں کو پڑھانے میں، خصوصی طور پر دین پہنچانے میں جو اہم رول ہے وہ ایک خاتون کا رول ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آگے بڑھیں، یقین مانیے کہ مذہب پر کبھی بھی آنچ نہیں آ سکتی،
کبھی بھی ہمارے ایمان پر آنچ نہیں آ سکتی. وہ آگے بڑھیں بچوں کو پڑھانے میں، وہ آگے بڑھیں دین سکھانے میں، نہ تنہا سکھانے میں. جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ کربلا کے مشن کو لے جائے. کربلا یعنی دین کو اٹھا کر لے جائیں، دین کے مقاصد کو اٹھا کر لے جائیں، دین کے پیغام کو لے کر چلے جائیں. اور وہیں پر حضرت زینب کی زندگی سے جو ایک لیسن لے سکتی ہیں ہماری ماں بہنیں، وہ ایک پریکٹیکل لائف میں بھی ہماری ماں بہنیں آگے رہیں جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہا آگے رہی ہیں. چاہے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے عفت کا مسئلہ ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، یا دین کے ڈیفینڈ کرنے کی بات آئے. جس طرح حضرت زینب نے اسٹرگل کیا، جس طرح حضرت زینب نے پیغام پہنچایا ہے. ایک عورت، ایک خاتون، ایک لڑکی جب گھر سے نکلتی ہے، جب اس کے سر پہ حجاب ہوتا ہے، جب اس کے بدن پر مناسب کپڑے ہوتے ہیں، در حقیقت ہمارے علماء کے بقول وہ ایک چلتی پھرتی مبلغہ بن جاتی ہے، دین کی تبلیغ کرنے والی بن جاتی ہے. چاہے زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، اس کے ایکشنز، اس کا عمل، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایک مبلغہ کا کام انجام دیتا ہے. خصوصی طور پر آج کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہے. آسان ہے کہہ دینا یہ حجاب کیا ہے، حجاب کتنا چاہیے، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، روایتوں میں ہے کہ نہیں. ہمارے علماء نے 1400 سال سے محنت کی ہے، روایتوں سے نکالا ہے، آیتوں سے نکالا ہے. ایک وہ کانسیپٹ ہے جو ایکسیپٹڈ ہے، کانسیپٹ ایسا کہ ہر عالم نے، ہر مجتہد نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ حجاب عورت کے لیے زینت ہے، حجاب عورت کے لیے عزت ہے، حجاب عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. لیکن دو لفظ ہوتے ہیں یہاں پر استعمال کیے جاتے ہیں. جو غلطی یہاں پر ہوتی ہے وہ یہ کہ حجاب در حقیقت بعض ہمارے پتہ نہیں جو لوگ حجاب کے خلاف بولتے ہیں ان کی بیویوں کو آج تک لوگوں نے سڑکوں پہ نہیں دیکھا ہے. جو لوگ حجاب کے اگینسٹ بھی بات کرتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن حجاب کے خلاف جو بولنے والے بہت بولتے ہیں. لیکن دو لفظوں میں جہاں پر غلطی ہوئی وہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں حجاب انسان کو لمیٹڈ بن کر دیتا ہے، محدود کر دیتا ہے، وہ رک جاتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی ہیں، پابندیاں لگا دیتا ہے حجاب، بیریئرز کھڑا کر دیتا ہے. نہیں، آیت اللہ مطہری نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، حجاب لمیٹیشنز کے لیے نہیں ہے، تمہیں لمٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے. حجاب بچانے کے لیے ہے، محدود کرنے کے لیے نہیں ہے. کیا آج عورتیں حجاب کے ساتھ ترقی نہیں کر پائی ہیں؟ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ایشین کنٹریز میں، افریقن کنٹریز میں بحث کرتے ہیں حجاب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آج بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں دنیا کی، جہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں ہماری ماں بہنیں، ہماری لڑکیاں حجاب کے ساتھ بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، اور انہوں نے ایک سرکل بنایا ہوا ہے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. چلو حجاب کی پابندی کرتے ہیں، یونائٹڈ ہو جائیں تو کوئی ہمارے حجاب پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی ہمارے حجاب پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ دشمنوں کا حملہ ہے کہ دھیرے دھیرے لوگوں کے ذہنوں سے وہ اسلام کے جو کانسیپٹ ہیں، ایکسیپٹڈ کانسیپٹ ہیں، ان پر انگلی اٹھایا جائے، دھیرے دھیرے ان کو برہنہ کیا جائے، آہستہ آہستہ حجاب سے دور کیا جائے، اس کے بعد کپڑوں سے دور کیا جائے گا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے اور کس ڈائریکشن میں جاتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہماری ماں بہنوں کے لیے زینت ہے. خصوصی طور پر مرد بھی ہیں. حجاب کی جہاں بات ہوتی ہے تو مرد الگ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی حجاب ہے، مردوں کے لیے پہلے حجاب ہے. مردوں کی آنکھیں وہ کام کر جاتی ہیں جو عورتوں کی بے پردگی نہیں کرتی ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں، نیچی کریں. غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو نیچی کرو، نگاہوں کو اپنے کم کرو، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزار سکیں. کسی لڑکی کو دیکھ لیا، کسی عورت کو دیکھ لیا بے پردہ ہے یا پردے میں ہے، اس کو فالو کرنا شروع کیا نگاہوں کے ذریعے سے، تو وہ لڑکی، وہ عورت کبھی بھی معاشرے میں نہیں آئے گی، کبھی بھی وہ ترقی نہیں کرے گی. اسلام نے کہا پہلے تم اپنی آنکھوں کو نیچی کرو تاکہ یہ خاتون اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکے. اس کا ایک حریم ہے، اس کے کچھ سیکریٹس ہیں، اس کی ایک فیملی ہے، اس کے ریلیٹیوز ہیں، اس کا ایک گھر ہے. ہر عورت کو دیکھ لیا تو وہ میری عورت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا آ جائے تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے. تو یہاں پر نگاہوں کو کنٹرول کرنا مرد کا کام ہے. اور اس کے بعد جو عظیم ذمہ داری ہے وہ میری ماں بہنوں کی ذمہ داری ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت سے
سبق لیں، سنت سے سبق لیں اور کوشش کریں اپنے حجاب کو پروٹیکٹ کریں، اور وہ حجاب جو آپ کے باڈی کو چھپا سکے، وہ حجاب جو آپ کی باڈی کو پروٹیکٹ کر سکے نامحرموں کی نگاہوں سے، تاکہ بے فکر ہو کر آپ کام کر سکیں، آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں۔ یقین مانیے اسلام کے قوانین پر عمل کریں گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اور آپ کے لیے دروازے ترقی کے کھول دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو ہمارے اصولوں کی پابندی کرے گا ہم اسے راستہ دکھا دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کام کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ بہت سارے راستے کھل جائیں گے، گھبرائیں نہیں، کیا ہوگا، کیسے ترقی ہوگی، نہیں، اگر اللہ کے احکام کی پابندی کریں یقین مانیے اللہ وہ راستے کھول دیتا ہے۔ عبادتوں کے ذریعے سے تبلیغ کریں، حجاب کے ذریعے سے تبلیغ کریں، بچوں کی ٹریننگ کے ذریعے سے تبلیغ کریں، وہ ماحول بنائیں جو ماحول ریلیجیس ہو، وہ ماحول بنائیں جو ماحول انسانی ماحول ہو، تو یقین مانیے وہ در حقیقت اس معاشرے میں، اس ماحول میں اسلام پایا جائے گا، دین پایا جائے گا، اور دین کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ خصوصی طور پر آنے والی نسل کے لیے آسانیاں ہم فراہم کر سکتے ہیں ان شخصیات کو رول ماڈل بنا کر۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم اجمعین۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمام یہ حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی بہن کا تذکرہ ہے کہ آج کا دن جہاں پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں کا دن ہے، ایک عظیم شخصیت کی ولادت کا دن ہے، وہیں پر یہ شخصیت ہمیں کچھ چیزیں یاد بھی دلاتی ہیں۔ وہ یہ یاد دلاتی ہیں کہ میں کسی کی بہن ہوں، میرے 2 بھائی، میرے 3 بھائی اس دنیا میں رہے ہیں، میرا رابطہ رہا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اس لیے بعض علماء نے آج کے دن کو بہنوں کا دن قرار دیا ہے کہ جہاں پر خوشی منائے، جہاں پر انسان اچھے کھانے کھائے، اچھا لباس پہنے، وہیں پر ایک چیز کو یاد رکھیں کہ ہماری بھی کوئی بہن ہے، اس بہن کے حقوق، اس کے رائٹس کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس نے کتنی محبت مجھے دی ہے، ان ریٹرن میں نے اپنی بہن کے لیے کیا کیا ہے، اس نے کتنی دعائیں مجھے دی ہیں، اس کے مقابلے میں میں نے میری بہن کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر کوئی حق ہے میری گردن پر، چاہے وہ حق میراث کا ہو، وہ حق میرے ماں باپ کا ہو، یا حق جو اسلام نے معین کیا ہے، اس کو ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہن کے لبوں پر اور چہرے پر مسکراہٹ لانا ایک بھائی کا کام ہے، اور وہ بہن مسکراہٹ لانے کے بعد جو پھر دعائیں بھائی کے لیے ملتی ہیں، ان دعاؤں کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، ان دعاؤں کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتا ہے، انسان تول نہیں سکتا ہے ان دعاؤں کو، وہی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے موسیٰ کی بہن سے کہا جاؤ فالو کرو اس صندوق کو، اس باکس کو جس کو ہم نے دریا میں ڈال دیا ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ
فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون. اس بچی نے فالو کیا اس باکس کو جس باکس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, اور دشمنوں کو پتہ نہ چلا یہ کون لڑکی ہے جو باکس کو فالو کرتی چلی جائے. بہن ہے اور بھائی کو فالو کر رہی کہ دیکھیں کہاں تک جائے گا یہ باکس, کون اٹھائے گا, اس بھائی کا انجام کیا ہوگا. اور اس کے بعد وہ پہنچی وہاں تک جہاں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ بچے کو دودھ پلایا جائے. بچہ دودھ پی نہیں رہا ہے, کون سی خاتون کو بلایا جائے, کون سی ماں کو بلایا جائے کہ تاکہ بچہ دودھ پی لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ من قبل, ہم نے دودھ کو حرام قرار دیا, کسی اور کے دودھ کو حضرت موسیٰ منہ نہ لگائیں. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ, کیوں پیچھا کیا اس باکس کا اس موسیٰ کی بہن نے تاکہ یہاں پہنچے اور ایک حکمت کے ساتھ, وزڈم کے ساتھ اپنے بھائی کے تحفظ کے لیے وہ کام کرے جو حضرت موسیٰ کی زندگی آگے بڑھ سکتی ہے. حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں ایسا گھر تمہیں بتاؤں جو گھر اس بچے کی کفالت کر سکتا ہے, اس بچے کا کیئر کر سکتا ہے. کہا وہ گھر کون سا ہے؟ کہا میں تمہیں بتاتی ہوں. وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ, حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا, انہوں نے اس کی نصیحت کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ ایک گھر بتا رہی ہے جو گھر والے اس بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں. وہ بچہ ماں کی آغوش میں آ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا ہم لوٹائیں گے اس بچے کو تمہاری آغوش میں, تمہارا کام ہے دریا میں ڈال دینا. ایک بہن کی حکمت نے بھائی کی جان بچا لی اور بھائی کو ماں کی آغوش تک پہنچا دیا. اگر بہنوں کے اندر وہ جذبہ ہو, وہ ہمت ہو, وہ کریج ہو تو اپنے بھائیوں کا وہ ساتھ دے سکتی ہیں, اپنے مشن کو آگے بڑھا سکتی ہیں. یہ قرآنی مثال ہے کہ ایک بہن نے بھائی کا ساتھ دیا, اور کربلا میں ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ ایک بہن نے ایک بھائی کا ساتھ دیا, وہاں بھی مشن کو آگے بڑھایا, قربانیاں دیں, مصیبتوں کو برداشت کیا, لیکن بھائی کے مشن کو کمپلیٹ کیا مدینہ پہنچنے کے بعد اور فرش عزا بچھانے کے بعد. تو بہنوں کا دن ہے, اپنے بہنوں کا خیال کریں, اپنے بہنوں کی عزت کریں. یہیں پر جہاں پر بہن کی بات آتی ہے تو صرف وہ نہیں کہ جو میری بہن ہے, جو میرے بلڈ ریلیشن ہے اسی کا میں خیال کروں, نہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہیں جو ان کو وہ بھی سسٹرز کا مقام رکھتی ہیں. خصوصی طور پر جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والی سسٹرز ہیں, نرس ہیں, جو بیماروں کا کیئر کرتی ہیں, ان کا نام بھی سسٹر ہی ہے, وہ بھی ہماری بہنیں ہیں. ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کے موقع پر جمہوریہ اسلامی ایران میں سسٹرز ڈے منایا جاتا ہے. سسٹرز ڈے اس اعتبار سے بھی کہ ہماری بایولوجیکل سسٹر ہے, بہن ہے, اس کا خیال کریں. جو ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں, بیماروں کا خیال کرتے ہیں, ان کی عزت, ان کی ریسپیکٹ, ان کا احترام, ان کا وقار کا بھی خیال کرنا بہت ضروری ہے. کام آسان نہیں ہے بیماروں کی دیکھ بھال کرنا. اب جو تن من لگا دیتے ہیں تاکہ وہ بیمار یہاں سے جائے تو تندرست ہو کر جائے, صحت مند ہو کر جائے, ان کے نیند کا خیال, ان کے کھانے کا خیال, بیماروں کے آسان نہیں ہے. ان کی عزت, ان کی ریسپیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. جب میں دیکھ رہا تھا کہ کیوں کہا گیا کہ پرستار اور نرسوں کا بھی دن ہے, سسٹرز کا بھی دن ہے, تو کیونکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے, آپ نے نرسنگ کی ہے, آپ نے تیمارداری کی ہے, آپ نے پرستاری کی ہے. جب حضرت زہرا کو زخم لگا تو زہرا کا خیال کرنے والی حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھی. جب باپ کے سر پہ زخم لگا مرہم پٹی کرنے والی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے. امام حسن نے مجتبیٰ کو زہر دیا گیا, آپ بستر پر رہے تو آپ کی دیکھ بھال کرنے والی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. امام حسین علیہ السلام جب زخموں سے چور ہو کر ذوالجناح سے زمین پر آئے, آپ کے بدن کے قریب پہنچنے والی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. لیکن وہاں پر زخموں کی مرہم پٹی نہیں کر سکتی تھی, دشمنوں کے نرغے میں گھری ہوئی تھی. روایت کہتی ہے زینب کبریٰ نے اپنا سر جھکایا, حسین کے گردن کی کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ دیا. کہا میں ہاتھ سے تیمارداری نہیں کر سکتی, تو میں نے اپنی محبت کے ذریعے سے حسین کے گلے کی تیمارداری اور مرہم پٹی کی ہے. اور اس کے بعد جو عظیم ذمہ داری تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی, وہ امام سجاد علیہ السلام کی پرستاری تھی, آپ کی دیکھ بھال کرنا تھا. آپ نے سایہ بن کر سید السجاد علیہ السلام کی تیمارداری کی. جب بھی آپ کے بدن کا لوہا گرم ہو جاتا, زندان شام میں اتنی دھوپ تھی کہ سید سجاد پریشان ہو جاتے کہ لوہا بدن کا گرم ہو جاتا تو بدن کو تکلیف ہونے لگتی. روایت یہ کہتی ہے
سیدہ زینب نے اپنے کمر کو جھکا کر سید سجاد کو سایہ دیا، سایہ کیا، کہا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے تمہیں آرام مل جائے گا۔ یہ پرستاری اور یہ جو کیئر کرنا سکھایا ہے وہ ہمیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے سکھایا۔ اپنے درد کو بھول گئیں، اپنے پین کو بھول گئیں، لیکن دوسروں کے لیے آپ نجات دینے والی، سپورٹ کرنے والی، کیئر کرنے والی بن گئیں۔ تو یہی تصور ہے جو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بہنوں کا، جو ہماری کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ہماری سسٹرز، ان کا خیال کریں، ان کی عزت کریں، تاکہ ایک معاشرہ محبت والا معاشرہ اور ایک معاشرہ حقوق ادا کرنے والا معاشرہ بن سکے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدأة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته